امام ابو حنیفہ تو کہہ دیتا ہوں، امام حسین نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں امام ابو حنیفہ تو کہہ دیتا ہوں، امام حسین نہیں کہتا۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنے جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں امام کو اس معنی میں لے ہی نہیں سکتا جس معنی میں اہل تشیع لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ہاں ائمہ نبیوں سے بڑھ کر ہیں، اچھا، اس لیے وہ امام کہتے ہیں۔ یہ بات آپ پورے وثوق سے جی کہہ رہے پورے وثوق، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بلکہ تو وہ تو علی اعلان کہتے ہیں کہ ہمارے امام نبیوں سے بڑھ کر ہیں، وہ تو جیو ٹی وی میں۔ ہیں؟ بالکل تو صحیح، یہ خصوصیات تو نبی کی ہوتی ہیں، ٹھیک تو ہے، یہ تو نبوت میں شراکت ہے۔ صحیح، تو میں تو نبوت میں شراکت سے رہا، تو میں کیوں ان کے ساتھ مشابہت پیدا کروں؟ بالکل میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاک کے پا کے برابر بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی، لیکن میں ان کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا جس سے میرے نبی کی نبوت میں شراکت پیدا ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس لیے- سمجھتے ہیں کہ امام کہنے سے نبوت میں شراکت پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کا تصور وہ ہے، ٹھیک، وہ اس عقیدے کے ساتھ امام کہتے ہیں کہ ان کے ہاں امام نبی سے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ بھی اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت جی۔ والجماعت۔ جی تو ویڈیو آپ نے ملاحظہ کر لی، یہ تھے ڈاکٹر خلیق الرحمان جن کا تعلق دیوبند فکر سے ہے، امام ابو حنیفہ کے یہ ماننے والے ان کے مقلد ہیں۔ اگر ہم یہی بات جیسے کہ اہل حدیث بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو نبی الاسلام کی جگہ پہ یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ ان کو بھی وہی معاملہ کریں گے کہ یہ بھی نبوت میں شراکت داری کر رہے ہیں نبی الاسلام کی، کس کے ساتھ؟ ابو حنیفہ کے ساتھ؟ ایسی بات تو ہم تو الزام ایسا نہیں لگائیں گے، لیکن یہی الزام یہ شیعوں کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ حوالہ جات دیکھیے، یہ صرف یہ یہاں پہ اکیلے نہیں تھے اس معاملے کے اوپر کہ حضرت حسین کے نام کے ساتھ امام لگانے والا جو مسئلہ ہے، یہ دیوبندی فکر کے، اور دیوبندی دو فتاوی جات بھی آپ کی سکرین پہ لگا دیتے ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ حضرت حسین کے نام کے ساتھ امام نہ لگائیں۔ لیکن آج ہم دیوبندیوں کو ان کے گھر سے وہ حوالہ دیں گے کہ جو دیوبند کی بنیادوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ کون امام؟ ان کا امام، دیوبندیوں کا امام، یا پھر مولانا قاسم نانوتوی صاحب، انہی کی کتاب ہے یا ان سے منسوب کتاب ہے، اور بلکہ اس کتاب کے اندر دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء، قاری طیب ہو یا دیگر، ان تک کے حوالے جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر لکھے گئے۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہی سر ورق ہی آپ اگر اپنی سکرین پہ دیکھ لیں تو اس کا ٹائٹل ہے شہادت امام حسین، یعنی ان کو نہیں شراکت داری نبوت کے اندر حضرت حسین کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یاد آئی تھی کہ شہادت امام حسین لکھ کے انہوں نے ٹائٹل لگایا اپنی کتاب کا، اور نیچے کردار یزید کی بھی بات بھی کی۔ اور یہاں تک بات نہیں رہی، یہ صرف ٹائٹل تک بات نہیں تھی، ہم اس کتاب کے اندر سے آپ کو درجنوں نہیں اس سے بھی زیادہ جگہوں پہ امام لکھا ہوا حضرت حسین کے نام کے ساتھ دکھا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک دیوبندی حوالہ ہے، نہیں تو ہم اور بھی آپ کو دیوبندیوں کی کتابوں سے، بلکہ بڑے بڑے ان کے دیوبندیوں کی کتابوں سے امام لکھا ہوا ثابت کر سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، کیا مولانا قاسم نانوتوی کے نام سے یہ جو کتاب چھاپی گئی، ٹھیک ہے، وہ کیا شیعوں کا مکتبہ تھا جس نے چھاپی؟ ٹھیک ہے، یعنی تحریک خدام اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے، یہ دیوبندیوں کا مکتبہ ہے یا دیوبندیوں کا پرنٹ سینٹر ہے یا کتابیں چھاپنے کا ادارہ ہے یا پھر شیعوں کا ادارہ ہے؟ کیا اب جو ہے مولانا قاسم نانوتوی کے نام سے یہ کتاب جو چھاپی گئی یا ان کے دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء کے نام سے یہ کتاب چھاپی گئی، تو کیا یہ اب معاملہ، کیا دیوبندی اس بات کو قبول کریں گے کہ ان کے مولانا قاسم نانوتوی، یا اس کے اوپر اور بھی نام لکھے گئے؟ مولانا قاسم نانوتوی کا تو یہ اس کے اندر تالیف فارسی تھی نا، اردو ترجمے میں لکھا گیا پروفیسر مولانا انوار الحسن شیرکوٹی، مولانا قاضی مظہر حسین دامت برکاتہم، ٹھیک ہے، مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب، یہ نام سرے ورق پہ لکھے گئے، اور اندر تو اور ہی معاملات ہیں۔ لیکن یہ دیوبندی جو ہے نا، یہ اپنے اکابرین کے اوپر بھی تھو کر چکے ہیں پریکٹیکلی، فتووں کی شکل میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا قاسم نانوتوی سے منسوب کتاب سے بھی یہ برات کا اعلان کر چکے۔ دوسری طرف صرف یہاں تک نہیں، ان کے اکابر اسی کتاب کے اندر یزید کو پلید لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یزید کو پلید لکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ ہضم نہیں ہوگا یہ حوالہ، ٹھیک ہے، کہ یہ دیوبندی جو ہیں آج تک آپ نے کیا خلیق الرحمان صاحب کو یا پھر مفتی طارق مسعود یا دیگر دیوبندیوں کو یزید کے نام سے پلید پکارتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہم اس کا بھی حوالہ آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور صرف یہ نہیں کہ
مطلب آپ کے سامنے حوالے لگانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ دیوبندیوں کی کوئی تضحیق کی جائے، تحقیر کی جائے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کی تطہیر کی جائے اس مسئلے کے اندر، کہ اگر شیعہ جو ہے وہ اپنے نام امام کے نام کے ساتھ امام لگا دیتے ہیں، یا جن کو منصوص من اللہ کے اس طرح کے فائز کرتے ہیں، تو یہ ان کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو شیعہ نے آ کے کیا یہ بات کہنی ہے کہ آپ اس عقیدے کے تحت لگا رہے ہیں؟ اب آپ حضرت امام بخاری کے نام کے ساتھ امام لگا دیتے ہیں، امام اعظم لگا دیتے ہیں ابو حنیفہ کے نام کے ساتھ یا دیگر ائمہ کے ساتھ، تو جو غیر مقلد ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں وہی سوچیں گے جو اس وقت آپ شیعوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو اس لیے شیعہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کو آپ بھیجیں بھاڑ میں، لیکن جب حضرت حسین کے نام کے ساتھ امام آپ نہیں لگاتے اور یزید کے نام کے ساتھ امیر لگاتے ہیں یا اس کے والد کے نام کے ساتھ امیر لگاتے ہیں، تو اس وقت آپ کی کوئی حسینیت یا پھر دیوبندیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یا اس وقت کوئی شیعت یا وہ والا معاملہ نہیں رہتا آپ کے اندر۔ تو ایک وقت یہ بھی آئے گا، یہ کہیں گے شیعہ روٹی کھاتا ہے، ہمیں روٹی نہیں کھانی، شیعہ سے مشابہت ہو جائے گی۔ شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے بھی نہیں پہننے، مشابہت ہو جائے گی، چاہے نبی الاسلام نے پہنے ہوں کالے کپڑے، مشابہت ہو جائے گی۔ محرموں میں خاص طور پہ نہ پہن لینا، ٹھیک ہے۔ اور سبیلیں شیعہ لگاتے ہیں تو جناب آپ نے بھی نہیں لگانی کہ مشابہت ہو جائے گی۔ اور ان کی اوقات یہ ہے، کہیں گے تو ہم علیحدہ ویڈیو بنائیں گے، جھنگ کے اندر ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے محرموں کے اندر 10 محرم ایک طرف روزہ کرتے ہیں، دوسری طرف سبیلیں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کی ہدایت کے لیے دعائی کر سکتے ہیں۔ ناموں کے ساتھ ڈاکٹر مفتی لگانے سے کوئی علامہ فہامہ نہیں بن جاتا، اصل چیز یہ ہے جن اکابر کا آپ دم بھرتے ہیں ان کے اوپر آپ اگر نہیں آتے تو پھر ان اکابر کا نام لینا چھوڑ دیجئے۔